بہت ہی پیارے ڈاکٹر ارمان خان صاحب، یہ سب سے پہلے بتا دوں جس جگہ بیٹھے میں یہاں پر قلندر پاک، وہ خیر قصہ یہ بتائے گا اور میں بھی بتاؤں گا کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے میں یہاں آیا ہوا تھا 2014 سے، میں یہاں آیا تھا، شفٹ ہوا تھا 2014 سے، پہلے بھی میں یہاں تھا، کاکی رہتی تھی وغیرہ وغیرہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ، یہ سو ہمبل کہ میں نے ارمان خان میں ایک صرف دیکھی، آپ تھوڑا سا اپنا ایکسپریشن چینج کریں، اس کے ایک دم اس بیک فٹ پہ چلے جاتے، گھبرا جاتا ہے، لیکن سو لونگ، سو کیئرنگ. اور ڈاکٹر صاحب آپ راول پنڈی میں پیدا ہوئے؟ جی بڑھیا. پیدا یہاں ہوئے، ابتدائی تعلیم سعودی عربیہ میں، یہ کیسے ہوا؟ جی بڑھیا. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں پہ موقع دیا بات کرنے کا. پیدائش بابا جان میری یہاں پہ ہوئی، اور والد صاحب جو ہے وہ میری پیدائش سے 1 مہینہ پہلے وہ سعودی عرب چلے گئے، ان کے وہاں پہ جاب ہو گئی. تو تقریباً 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ فیملی، باقی میں، والدہ اور بڑی بہن تھے، تو ہمیں بھی والد صاحب نے بلوا لیا. تو باقی وہاں پہ پھر ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب اسکول گوئنگ ایج ہوئی تو وہیں پہ ایڈمیشن ہوا. اور بابا جان بہت خوبصورت وقت تھا وہ، میں ہمیشہ میں یاد کرتا ہوں اس ٹائم کو. بچپن بہت اچھا تھا. ظاہر پیرنٹس تھے دونوں ینگ تھے، لونگ، کیئرنگ. اسکول بہت اچھا تھا، ٹیچرز بہت اچھے تھے، شہر بہت اچھا تھا، ایک امن، صاف ستھرا، پرامن شہر. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ، اور بہت زیادہ احساس تشکر ہوتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کہ جب میں وہاں پہ تھا تو اس وقت یعنی لاکھوں بچے تھے جو اسکول گوئنگ تھے پاکستان میں بھی، اور لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ وہ اسکول کا ٹائم کتنی مشکلوں سے انہوں نے گزارا، بڑی ہارڈ شپس، کئی کلومیٹر دور جانا، اور بڑے سخت حالات میں ایجوکیشن. تو میں جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو بہت زیادہ ایک احساس تشکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خاص محبت اور کرم کا معاملہ رکھا، اور بڑا اچھا وقت گزرا بابا جان وہاں پہ. اچھا جی، اس میں ایک ضمنی سوال ہے، آپ وہاں رہے ارلی ایج میں، جی میم. اسکول بھی وہیں، مکے جانے کا کتنی بار اتفاق ہوا؟ بابا جان 2 مرتبہ تو حج کے لیے گئے، اور 5 مرتبہ عمرے کے لیے گئے. تو ظاہر ہے وہ یہ کون سی عمر میں؟ بابا جان میرے خیال میں 3-4 سال کی عمر سے یہ سلسلہ شروع ہوا جی بابا جان. واہ. اور جب واپس آئے تو آنے سے پہلے پھر ظاہر ہے وہ سب کی خواہش ہوتی ہے، والد صاحب کی بھی اور والدہ کی بھی خواہش تھی کہ عمرہ کر کے آئیں. تو پھر واپس پاکستان آنے سے پہلے 1990 میں پھر گئے، عمرہ کیا، اور پھر وہاں سے واپسی. یہ آپ کے مزاج میں اتنی نرمی جو ہے، اتنی محبت جو ہے، یہ اسی پاک سرزمین کے صدقے؟ بابا جان بچپن سے میں ذرا شائع تھا، لیکن یہ ہے کہ جب بڑا ہو تو اتنی نرمی رہی نہیں تھی. غصہ بھی تھا اور چڑچڑاپن بھی کچھ تھا. اور خاص طور پہ جب ہاسپٹلز میں جانا شروع کیا تو مختلف قسم کے پیشنٹس، وہ بیچارے تکلیف میں ہوتے تھے. وہ حالات بھی بڑے عجیب سے، پاکستان میں فیسلٹیز کی کمی، اور ہمیں ہر طرح سے مختلف چیزوں کو کوپ کرنا، مینیج کرنا، کم ریسورسز میں زیادہ کام. تو وہ بیچارے تکلیف میں ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے. وہ کبھی غصہ بھی کرتے تھے. وہ انجیکشن لگایا، سن کرنے کے لیے کوئی انسیجن دیا تو وہ بیچارہ چیخ رہا، تو میں آگے اور زیادہ اونچا چیختا تھا کہ چپ کرو، میں نے تمہیں انجیکشن لگا دیا، بس خاموش. تو انیشلی اس طرح تھا، وہ غصہ کرے تو آگے سے غصے سے جواب کہ ہاؤ ڈیئر ہی، یہ غلط بات کر رہا ہے، اور اس نے کیوں اس طرح کیا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، پھر آپ کی سائے شفقت میں جب آیا تو بابا جان درد کی جو ایک نعمت ہے اس سے آشنائی ہوئی. پھر دل نرم پڑنا شروع ہوا، پھر دوسروں کا احساس جو ہے وہ بابا جان جاگنا شروع ہوا. پھر مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ بیچارہ تکلیف میں آیا ہے. میں بلکہ ابھی بھی اپنے کولیگس کو، جونیئرس کو، کسی کو دیکھتا ہوں وہ اسی سٹیج سے گزر رہے ہوتے ہیں
تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یار ان کے ساتھ غصے سے بات نہیں کرو, پیار سے بات کرو. یہ میں ان سے کہتا ہوں تم لوگ ہاسپٹلس کے سامنے سے گزر جاتے ہو, کتنی دفعہ ہاسپٹلس کے اندر گئے ہو بغیر کسی وجہ کے. تو یہ بیچارے گھروں میں ہوتے ہیں, یہ تکلیف میں آتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, تو تبھی یہ ہاسپٹلس میں آتے ہیں. یہ ورنہ ہاسپٹل آنے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا. تو یہ درد میں ہے, تو اگر یہ درد میں ہے تو ان سے نرمی سے بات کرو گے تو یہ سکون میں آ جائیں گے. اچھا جی, آپ ابھی واپس چلتے ہیں. جی بھائی. سن 1990 جی بھائی. آپ لوگ پاکستان آ گئے. جی بھائی. 1 سال بعد والد محترم کا انتقال ہو گیا. جی بھائی. یہ وقت بہت مشکل ہوگا, خاص طور پر آپ کی والدہ کے لیے. جی بھائی. کیسا تھا یہ وقت؟ جی بھائی, وہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ تو بہت اچھے حالات تھے, بڑی اچھی خوش و خرم زندگی گزر رہی تھی, سکون تھا. پاکستان واپس آئے تو 1 سال میں بس وہ سیٹل ہو رہے تھے, گھر تھوڑا ٹھیک ٹھاک کرایا, فرنیچر آ رہا ہے, ایک لائف یہاں پہ گزارنے کے لیے. اور ایک دن اچانک سے یہ ہوا کہ 1 سال ہی گزرا تھا میں واپس آئے ہوئے کہ والد صاحب کو شام کو شدید درد شروع ہوا سر میں, اور رات 1-2 بجے تک وہ بے ہوشی میں چلے گئے. اور خیر پھر وہ ایڈمٹ ہو گئے, پتہ چلا برین ہیمریج ہوا ہے, اور 3 دن تک وہ بس اسی حالت میں رہے, اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو شروع میں تو میری عمر سے 12 سال تھی, مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے, کیوں اچانک سے ابو چلے گئے. والدہ جو ہیں وہ بالکل ہاؤس وائف تھیں, تو وہ ان کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ والد صاحب کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا, اور باقی گھر گھرستی اور یہ سارا. آلدو شی واز ہائیلی کوالیفائڈ, لیکن وہ شادی کے بعد سے ان کا بس گھر سے تعلق تھا. تو وہ جب والد صاحب چلے گئے تو ساری ذمہ داری ان پہ آ گئی. کچھ 2-3 ہفتے تو ان کو دیکھا کہ بہت ہی ایک شوق کی کیفیت, ظاہر ہے ان ایکسپیکٹڈ تھا, اچانک تھا, تو وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھیں. اور لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی ان کو, اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی کہ اب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یعنی یاد آتا ہے کہ ودن اے فیو منتھس ہم نے دیکھا کہ وہ والدہ سے والد اور والدہ دونوں میں ٹرانسفارم ہو گئی. تو ہمارا ماں کی طرح خیال بھی رکھا, شفقت, جس طرح مائیں جو ہیں وہ لاڈ کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پوچھتی ہیں, اور پورا گھر انہوں نے سنبھال لیا. باہر کے جتنے معاملات ہیں, گھر کی ریپیئر ہے, اس طرح کے جو مرد حضرات جو کام کرتے ہیں گھروں کے, آفیسز میں جانا ہے, کوئی ضروری کام ہے, تو بہت کانفیڈنٹلی اور بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے چیزوں کو سنبھال لیا. آلدو انیشیلی وہ بہت مشکل تھا. میں جب بڑا ہونا شروع ہوا بابا جان, تو ایج جب بڑھنی شروع ہوئی تو مجھے اس وقت زیادہ فیل ہونا شروع ہوا. میں جب کالج میں گیا تو میں دیکھتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے جو کلیگس کے دوستوں کے فادرز آتے تھے ٹیچر سے ملنا. آلدو امی بھی جو ہے وہ ہر 2 مہینے بعد کالج پہنچ جاتی تھی. میں کلاس میں بیٹھا ہوتا تھا, وہ شروع میں شائع بھی تھا, کچھ ڈرتا بھی تھا, تو پی این آ جاتا تھا پرنسپل صاحب کا, کہتا تھا پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں. جب نیچے جاتا تو امی بیٹھی ہوتی تھیں, رپورٹ پہلے لے چکی ہوتی تھیں ساری. تو لیکن کالج میں جا کے فیل ہونا شروع ہوا کمی ہے کہ والد صاحب کی کمی. اور سب سے زیادہ بابا جان تب ہوئی جب میرا بیٹا ہوا. تو مجھے جب میں, ظاہر ہے پیرنٹس بہت ساری چیزوں پہ اپنی خواہشات پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور سیکریفائز کرتے ہیں بچوں کے لیے. تو وہ جب میرا یہ فیز شروع ہوا تو مجھے یاد آیا, مجھے والد صاحب کی پرسنالٹی یاد آتی تھی, اور اس وقت میں سوچتا تھا کہ کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے ہمارے لیے. تو اس وقت یہ احساس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. واہ. اچھا جی, آپ نے انٹرمیڈیٹ راولپنڈی سے کیا. جی بھائی. اور پھر اچانک یہ MBBS کرنے چین کہاں سے چلے گئے؟ یہ پہلے آپ سعودی عربیہ پڑھنے چلے گئے, جی بھائی, پھر یہاں آئے, پھر چین چلے گئے. جی بھائی. کیسے ہوا؟ اصل میں FSC میں تھا, تو بورڈ کے ایگزامز ہو رہے تھے, تو مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا. تو طبیعت کافی خراب ہوئی, میرے 1-2 پیپرز میرے جو ہے نا وہ اچھے نہیں ہوئے, تو میرے مارکس اچھے نہیں آئے. تو والدہ نے, اس کے بعد میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کیا آپشنز ہیں میرے پاس. والدہ کی بہت خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر ہی بنوں, کیونکہ وہ ان کا اپنا ایڈمیشن فاطمہ جناح کالج میں ہو گیا تھا, لیکن کیونکہ فیملی کراچی میں تھی اور وہ لاہور میں تھا, تو نانا ذرا سخت طبیعت کے تھے, انہوں نے جانے نہیں دیا. تو وہ امی کے دل میں بڑی تشنگی تھی کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے بچوں میں سے کوئی بنے. میں نے بلکہ اسی دوران میں PMA لانگ کورس 96 کے لیے
ICSB کیا, وہ میرا ہو گیا, میں سلیکٹ ہو گیا, لیکن پھر وہ میں میڈیکلی انفٹ ہو گیا. تو میں نے کوشش پوری کی کہ میں چائنا نہ جاؤں, لیکن پھر وہ اللہ کا حکم یہی تھا, والدہ نے پھر کہا کہ نہیں اب تم, میری خواہش ہے تم جاؤ. تو یہاں پہ ایڈمیشن کیونکہ نہیں ہو سکا, وہ پیپرز بیچ میں اچھے نہیں ہوئے, پھر میں وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا, تو میں پھر چائنا چلا گیا. چائنا کی ڈاکٹری زیادہ بہتر ہے MBBS بابا جان اصل میں بغیر زبان کی ڈاکٹری کر لی؟ جی بھائی, وہاں پہ ہمارا موڈ آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش تھا فارنرس کے لیے. اور بہتری میں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ اسٹوڈنٹ کے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے کہ وہ کتنا ڈیڈیکیشن سے اور اس سے کوشش کرتا ہے. تو اچھے برے اسٹوڈنٹ وہاں بھی تھے, یہاں بھی ہیں. جی بھائی. اچھا جی, آپ نے اسپیشلائزیشن کی, کیا کہتے ہیں اسپیشلائزیشن؟ جی نیفرولوجی. نہیں, نیفرولوجی, FCPS. FCPS, واہ. اور آج کل آپ اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد گورنمنٹ پولی ٹیکنیکل کلینک ہاسپٹل میں ہیڈ آف نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے. جی بھائی. واہ. یہ اسپیشلسٹ بننا, FCPS کرنا کتنا کو آسان ہے؟ اس کی تو کہانی سنائیں. بابا جان ویسے تو بہت مشکل تھا اور اسٹرگل بہت زیادہ تھی, اسٹریس بہت زیادہ تھا. اصل میں یہاں پہ میں نے آبزرو کیا پاکستان میں جس نے جو کام نہ کرنا چاہے اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے, اور جو ذمہ داری لے, جو کام کرنا چاہے اس کے لیے بہت کام ہے. تو میرے فیلڈ کے پیشنٹس بھی ایسے آتے تھے جو بہت کریٹیکل ہوتے تھے. لوگ ظاہر ہے ڈائلسس سے بڑی ایک خوف ہے پاپولیشن میں, تو وہ پہلے اس چیز کو اگنور کرتے تھے. پھر جب مریض سیریس ہو جاتا تھا تو وہ اس وقت پہنچتے تھے, تو ایک سٹریس ہوتا تھا بہت کہ یہ بچ جائے کسی طرح سے. تو سٹریس, پھر ورک لوڈ بہت زیادہ تھا. PIMS سے کیونکہ میں نے ٹریننگ کی تو وہاں پہ تو میں کہتا تھا روز جنگ پلاسی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بہت مشکل ہے. کبھی کبھی صبح ناشتہ کر کے گھر سے جاتے تھے, پھر رات کو 1-2 بجے کوئی پانی کا گلاس بھی پینے کا موقع ملتا تھا. یہاں پہ بھائی ایک میں بات کا ذکر کرنا چاہوں گا. اصل میں یہ فزیکلی اتنا ایگزاسٹنگ تھا کہ کبھی کبھی وہ ہمیں پتہ تھا, ہمارے کولیگس کچھ پیشنٹس کو ٹرخا بھی دیتے تھے, یعنی ان کا یہ تھا کہ بس ٹھیک ہے, بس میری بس ہوگی, اب یہ جائے یہاں سے. تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ کال جب ہوتی تھی 30 آورس کی ڈیوٹی ہوتی تھی ہر 4تھ ڈے پہ, تو بالکل ایگزاسشن ہو جاتی تھی. لیکن پھر کیونکہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی نظر کرم تھی, آپ کی شفقت تھی, تو کئی دفعہ ایسا ہوا باوجان کہ میں بالکل ایگزاسٹ ہوتا تھا اور اسی وقت فون آ جاتا تھا ایمرجنسی سے کہ پیشنٹ آیا, آپ آ کے دیکھیں. تو میں اس وقت یہ خیال آتا تھا, یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس طرح سوچتا تھا, لیکن ایک خیال جنریٹ ہوتا تھا اندر سے کیا پتہ نہیں کتنی کوئی پریشانی میں آیا, یعنی میرے لیے اٹھنا بھی مشکل ہے لیکن اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اور پھر بابا جان ان دنوں ایک اور خیال بڑے تواتر سے آتا تھا, وہ یہ کہ اگر کل کو مجھ سے کوئی اگنور ہو گیا, کل کو اللہ کے سامنے جاؤں گا, اللہ نے اگر مجھ سے یہ پوچھا کہ وہ جو ایک بندہ میرا آیا تھا تمہارے پاس, جس کو میں نے بھیجا تھا تمہارے پاس, تم نے کیا کیا اس کے ساتھ, تو میں کیا جواب دوں گا. تو پھر ایک ہمت آتی تھی اور پھر اٹھ کے جانا, پھر جو بھی ایفرٹ ایک ہوتی تھی وہ. تو اس لحاظ سے. اور بھائی ایک بات اور یہاں پہ کرنا چاہوں گا, ٹریننگ تو مشکل تھی, اس کے بعد ایگزام کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں, اور سارا آپ کی سرپرستی میں ہوا. وہ ایک الگ امتحان تھا کہ وہ پیپر تو پاس ہو جاتا تھا, پریکٹیکل میں فیل ہو جاتا تھا. تو اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے بابا جان وہ یہ کہ پریشر اس چیز کا پھر بہت تھا کہ آگے میرے پاس پوسٹ خالی تھی میرے ڈپارٹمنٹ میں, تو ہر ایک کا یہ تھا کہ اس کو پوسٹ مل جائے گی, یہ اسپیشلسٹ بن جائے گا, جو کہ ایک بڑی گورنمنٹ سیکٹر میں ایک اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے. اب سب یہ کہیں حق تمہارا ہے, حق تمہارا ہے, اس سے اور فرسٹریشن بڑھے. لیکن پھر وہی کہوں گا کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم تھی, آپ کی شفقت تھی, آپ کی تربیت تھی. اس سے یہ ہوا کہ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یہ میرا کوئی حق نہیں ہے, یہ میری وراثت نہیں ہے, یہ ریاست اور یہ ملک اور اس کے عوام کی ملکیت ہے. اللہ نے جس کو چاہا وہ اس کو یہاں پہ بٹھا دے گا. اس سے باوجود بہت سکون آتا تھا, ورنہ یہ اتنا فرسٹریٹنگ تھا کہ اگر آپ کی شفقت نہ ہوتی تو میرے خیال میں پاگل ہو جاتا. اتنا سٹریس اور فرسٹریشن اس میں. کولیگز ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں, باقی ہاسپٹل کا عملہ ہے تو وہ پوچھ رہا ہے. ایک دن میں ایک دفعہ فیل ہو کے واپس آیا, تو اب فرسٹ ڈے میں وارڈ سے نکلا, باہر کوریڈور تھا,
وہاں پہ ایک سینیٹری ورکر موب لگا رہا تھا, تو مجھے دیکھ کے کہتا ڈاکٹر صاحب ایگزام پاس ہویا کہ نہیں ہوا. میرے تو اس وقت تو تن بدن میں آگ لگ گئی, میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو روکا. میں نے کہا بھائی تمہارا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, تمہیں بھی اس کی ٹینشن پڑی ہے کہ میرا ایگزام پاس ہوا یا نہیں. دوسرے کو بڑی خود کتنی ٹینشن ہوگی. اور بھائی میں ایک ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں جو اسی فیز سے مجھ سے پہلے گزرے اور وہ جاب چھوڑ کے چلے گئے, کیونکہ وہ اتنا اسٹریس میں آئے, کیونکہ ہر بندہ ان سے پوچھا ایگزام کا کیا ہوا, ایگزام کا کیا ہوا. اور جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ بیٹا بابا جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا, اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ بابا بھی تمہیں نہیں دلا سکتا. تو بابا جان وہ سیٹ جو تھی وہ 7 سال خالی پڑی رہی, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کی تھی, اور بھی ہاسپٹل سے عموماً لوگ دوسرے ہاسپٹل سے آ جاتے ہیں, وہ فل ہو جاتی ہے. میرے اپنے کولیگس کے ایگزام جو مجھ سے جونیئر تھے ان کے ایگزام بھی مجھ سے پہلے پاس ہو گئے, لیکن وہ باہر ان کے ویزے لگ جاتے تھے, وہ باہر چلے جاتے تھے. ایک کولیگ تھے بیچارے, ان کو پتہ نہیں چلا وہ باہر تھے, ان کی جاب بھی پیچھے ٹرمینیٹ ہوگی. الٹیمیٹلی وہ ہوا یہ کہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی ٹریننگ سے اور آپ کی بار بار کی تربیت سے جو ایگزام پاس ہوا, تو پھر وہ سیٹ مجھے مل گئی اور پروموشن ہو گئی. بابا جان چلیں بہت مبارک. لو جی جب پوچھو ہاں بھی ارمغان صاحب کدھر, کراچی جا رہا ہوں. میں کہ کدھر, کیوں؟ وہ امتحان ہے. اچھا کوئی 1 دفعہ 2 دفعہ بندہ کہتا ہے یار ایسی شاعری دے دے. ایک دن پہ میں نے ارمغان کو اٹھایا, میں کہ یار مسئلہ مجھے کچھ لگتا ہے, چونکہ ڈاکٹر وقاص بھی تھے تو اس کا بھی نہیں پاس ہوتا تھا. میں کہ یار آپ ڈاکٹر ہیں, یو آر این اتھارٹی, ایگزامینر ہوتا ہے, وہ جو بھی سوال کرے آپ جس چیز کو وہ کرتے ہیں ڈائگنوز کرتے ہیں, یہ جو آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہے اسٹک ٹو دیٹ, بس کہ دوسرے کی بات کنفیوز نہیں کریں, کھڑے ہو جانا اپنے آپ پہ, بولڈلی فیس دس. خیر اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب اپنی محنت سے پاس ہوئے. ڈاکٹر صاحب 2001 میں واپس چلتے ہیں. جی بھائی. یہ گھر تھا جی بھائی. اس میں ایک کاکی رہتی تھی. جی بھائی. اس گھر پہ قبضہ ہو گیا تھا. جی بھائی. اور اس کی اور ایک ہی سورس آف انکم تھا آپ کی. ہم والدہ ظاہر ہے بہت ہی مشکل وقت میں سب کچھ چلایا, عدالتی معاملات, ایجیکمنٹ, کیا کیا جتن کیے خالی کرانے کے لیے. حالانکہ میں جب آیا تھا وہ کاکی موجود تھی. جی بھائی. جی ایسے ہی بھائی. میں 2001 میں میرے اس وقت نا ایک بابا جی کے عقیدت مند تھے, قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے, ان سے میری کچھ عرصہ ملاقات رہی. تو میں نے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مجھے کچھ سننے کو ملا ان کے بارے میں. پھر میری ہاؤس جاب اور یہ معاملات شروع ہوئے تو میں بالکل کٹ آف ہو گیا. اس کے بعد کسی سے ملاقات نہیں رہی. پھر ہاؤس جاب مکمل ہو گئی. پھر میرا پلان تھا UK جانے کا, تو میں UK کے ایگزام کی تیاری کر رہا تھا. تو اسی دوران یہ ہوا کہ والدہ وہ رینٹ لینے کے لیے آئیں, تو وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ کہاں آ رہی ہیں, تو میرا گھر ہے. تو خیر وہ پریشان ہو گئی والدہ. پھر وہ پولیس اسٹیشن گئی, وہاں پہ انہوں نے ایک رپورٹ درج کرائی, اور پھر بس یہ سلسلہ چل نکلا. پھر کورٹ میں جانا پڑا, کیس کیا ان پہ. تو یہ سارے معاملات چل رہے تھے. ہوا یہ کہ سورس آف انکم تو ختم ہو گیا. میں خواب سے جا کے بیٹھا ہوا تو میں تو UK جاؤں گا, سارا کریئر وہاں پہ وہ ہوگا. اب وہ سب ختم. پھر یہ جو سننے کو ملتا تھا کہ یہ تو دیوانی مقدمے ہیں, یہ تو 30 سال چلتے ہیں. تو مجھے اس وقت یہ لگا کہ میرا کیریئر ختم ہے بالکل. وہ پہلے تو شروع میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا مصیبت سر پہ آ گئی اتنی شدید. پھر مجھے لگا کہ مجھے اور کچھ سوچنا پڑے گا, وہ نہیں ہو سکتا جو میں نے پلان کیا ہوا تھا. خیر بہت مشکل تھی. میں ڈیلی 18 گھنٹے جاب کرتا تھا, تو اس میں بھی اس وقت ڈاکٹرز کی پے بہت کم تھی پرائیویٹ ہاسپٹلز میں خاص طور پہ. اتنے بس پیسے ملتے تھے کہ کچن چلتا تھا. اب اس سخت پریشانی میں فیوچر بھی ختم, فائنینشیل پرابلمز, پھر لیگل پرابلمز. وہ خاتون فون کر کے وہ دھمکیاں دیتی تھیں, قتل کروا دوں گی, اٹھوا لوں گی. اب ہم سے کبھی کسی نے یہ بات ہی نہیں کی تھی, تو اچانک سے خوف آتا تھا کہ یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اسی اسنا میں کیا ہوا کہ ہمارے ایک سینئر تھے, ڈاکٹر تھے, تو میرے دوست کا میسیج آیا لاہور سے کہ آج رات کو 7 بجے PTV پہ پروگرام آئے گا الرحمان, اس میں وہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے. مجھے بڑا اشتیاق ہوا. میں نے کہا سنتے ہیں سر کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم ہاؤس جاب کی تھی تو ہم ذرا دیکھتے تھے ان کو, وہ ذرا یہ تھا کہ پڑھاتے بھی تھے ہمیں. تو 7 بجے کا ٹائم تھا. میں TV آن کیا, والدہ بیٹھی ہوئی تھی, کیونکہ ہم گھر میں ہم دو ہی ہوتے تھے. اب وہ
پروگرام تھا جو آپ نے پروڈیوس کیا تھا. اب وہ ڈاکٹر اسد بخاری اس کو ہوسٹ کر رہے تھے. وہ پروگرام دیکھا میں نے اور امی نے بیٹھ کے, تو اس میں پیشنٹس تھے جو ٹھیک ہوئے سورہ رحمان سننے کے بعد. جی, ان کے کتنا فرق پڑا ان کے صحت پہ, ان کی زندگی پہ. تو آخر میں ڈاکٹر اسد بخاری نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کے لیے آپ سورہ رحمان سن سکتے ہیں, جو بھی پریشانی ہے, اور ہم آپ کو 5 منٹ کے لیے سنائیں گے. تو جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آدھا گلاس پانی ساتھ رکھیں اور سورہ رحمان سنیں. میں والدہ کے لیے اپنے لیے گلاس لیا جلدی سے, اور قاری عبدالباسط کی آواز میں تلاوت شروع ہوئی. تو بابا جان اس دن جب میں نے وہ پہلی دفعہ ان کی آواز میں سورہ رحمان سنی, اور جب انہوں نے کہا الرحمن, تو وہ جو فیلنگ تھی وہ زندگی میں کبھی پہلے مجھے نہیں ہوئی تھی. بچپن سے قرآن پڑھا بھی تھا, سنا بھی تھا, سعودی عرب میں بھی رہتے, لیکن اس دن بابا جان وہ جو ہوا, آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کا جو ایک احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا. اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں خلا میں کہیں اسپیس میں ہوں کہیں پہ, اور یہ جو الرحمن ہے اتنا جلال تھا ان الفاظ میں. مجھے لگا کائنات کے ایک کونے سے یہ کسی نے کہا ہے الرحمن, اور یہ مجھ تک یہ الفاظ پہنچے ہیں, اور یہ مجھے ٹکرا کے آگے کائنات میں پھیل گئے. تو مجھے بہت عجیب فیل ہوا, اس طرح کی فیلنگ تھی. تو 5 منٹ کے بعد تلاوت بند ہو گئی اور کہا کہ کھول لیں. تو والدہ کو جب دیکھا وہ بھی رو نہیں بیٹھی ہوئی, تو مجھے کہنے لگی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا امی اور تو کچھ ہو نہیں رہا, سورہ رحمان سنتے ہیں, یہ جو جس عذاب میں ہم پھنسے میں. امی نے کہا ٹھیک ہے. ان دنوں یہ موبائلس بھی اس طرح نہیں تھے, اور ریکارڈرز بھی, ہاں جی کیسٹ ہوتی تھی. نیکسٹ مارننگ میں جا کے کیسٹ لے آیا, میں نے اور امی نے سورہ رحمان سننی شروع کر دی. 7 دن ہم نے سورہ رحمان سنی. 7 دن کے بعد یہ ہوا کہ حالات تو بھی ویسے ہی تھے, لیکن ایک حوصلہ سا دل میں کچھ مضبوطی سی محسوس ہوئی. اب مجھے نہیں پتا تھا اب کیا کرنا ہے, کیونکہ میرا ڈائریکٹلی کسی سے تعلق نہیں تھا. تو ڈاکٹر جنید اور ڈاکٹر حارث, ان کا بڑا بھائی فہد, وہ گھر آئے. ان سے دوستی تھی پہلے سے, کیونکہ حارث میرا کلاس فیلو تھا. تو میں نے اس سے ذکر کیا, تو اس نے کہا آپ نا 2-3 دن کے وقفے کے بعد پھر سے سورہ رحمان سنیں. تو میں نے امی سے کہا کہ دوبارہ سنتے ہیں. ہم نے دوبارہ جب سورہ رحمان سنی, تو بابا جان اس کے تیسرے دن امی گئی ہوئی تھی کورٹ میں اسی کیس کے لیے. تو مجھے ایک فون آیا انہیں خاتون کے نمبر سے. میں پھر پریشان ہوں, میں نے کہا پھر کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کریں گے. پہلے تو یہ سوچتا رہا, پھر کچھ اندر سے حوصلہ ملا کہ چلو سنتے ہیں کیا کہتی ہے. تو میں نے جب کال پک کی تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے تو معدے کا کینسر ہو گیا ہے, تو آپ اس طرح کریں اپر پورشن کی پوزیشن لے لیں, آ کے میں 1 مہینے کے بعد لوور پورشن کی بھی, گراؤنڈ پورشن کی بھی پوزیشن دے دوں گی. میں تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. میں نے کہا یہ تو کیس کورٹ کنٹیسٹ کر رہی ہے, بلکہ اتنی یہ دیدہ دلیر ہوئی ہیں اور فورجری کی ہوئی ہے, ڈاکومنٹس بنائیں, یہ بات کیا کر رہی ہیں, کیسے یہ اس سے بیک آف کر سکتی ہیں. بہرحال والدہ واپس آئیں, ان کو ساری بات بتائی, اور پھر خیر اپر پورشن کی پوزیشن مل گئی, اور اس کے بعد وہ پھر مکر گئیں. تو اب لوور پورشن کا پرابلم بنا ہوا تھا. اسی پریشانی میں مجھے ڈاکٹر وقاص کا فون آیا. اس نے کہا کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ آئے میں G11 میں آپ کے گھر کا بتایا. انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کو اکٹھا کرو, ڈاکٹروں کو بلاؤ, آج تم نے اگر ملنا ہے تو تم آ جاؤ. میں پہلی ایک تو پریشانی تھی, دوسرا اشتیاق تھا کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا. تو میں پھر آپ کے گھر آ گیا G11, اور وہاں پہ اس وقت ڈنر سرو ہو رہا تھا. موم نے بٹھایا, کھانا کھایا. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھی کھانا کھایا. 2-3 دفعہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بڑے ہی نماک سے چہرہ نیچے کر کے کھانا کھا رہے تھے. اور اس طرح پھر بابا ان سے پہلی ملاقات کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی وہاں پہ آپ کے گھر میں. یہ ملاقات G11 والے گھر میں ہوئی. جی اچھا جی, میں ایک دفعہ مجھے فون آیا دفتر میں سے, بابا کہاں ہو؟ میں نے کہا جی میں دفتر میں, جلدی سے آؤ. ایک بندہ آیا, کہتا ہے میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے. تو بابے نے اس کو کہا بابا یہ کام نہیں کرتا, یہ سید کے پاس ہے اختیار. لو جی میں آ گیا. یہ پہلی دفعہ جب میں یہاں آیا. یہاں ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی, وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ نہیں, کوئی خاتون تھی جو خیر یہاں ان کو میں نے, وہ جو تھے سندھ کے چیف منسٹر بنے تھے بعد میں, ارباب رحیم صاحب, ان کو دعا کرائی. یہاں بیٹھے رہے. کمانڈر شگری صاحب بھی تھے, اور میرا خیال ہے اس رات کو سب چلے گئے, اور میں یہاں بیٹھا ہوا تھا.
اور اگلے دن صبح 4 بجے تک بیٹھا ہوا تھا یہیں پر اکیلا. یہ وہی خاتون تھی. اور بابا ہی یہاں تک کیسے پہنچے؟ بھائی مجھے بعد میں کچھ علم ہوا اس بات کا کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ تو تشریف لاتے رہے گھر میں, تو وہ خاتون بھی قلندر بیمار پاک, تھیں. جی جی بھائی, تو ان کا رابطہ ہوا قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے, تو وہ کچھ عرصہ تو وہ اس سلسلے کے ساتھ رہیں. پھر مجھے اس وقت یہ فیل ہوا کہ تھوڑا سا ان کا یہ تھا کہ کیونکہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند جو ہیں ان میں بہت انفلوئنشل لوگ بھی تھے, تو وہ تھوڑا سا جو ایک دنیاوی بینیفٹ تھا وہ اس طرف ان کا زیادہ وہ تھا کہ جتنا بینیفٹ لے لیا جائے. ظاہر ہے وہ پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو معاملہ اس طرح تو نہیں چلے گا. پھر وہ انہوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں کی سب کے بارے میں کہ جادو ہوتا ہے اور یہ اور وہ. خیر وہ اس کے بعد سے انہوں نے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ پھر بعد میں نہیں کیا. اور پھر خیر اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کیا, آہستہ آہستہ وہ پھر بالکل ہی کٹ آف ہو گئی. اچھا جی, قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی دوبارہ ملاقات کہاں ہوئی؟ جی بابا جان, اس دن جب آپ کے گھر میں گیا تو کھانے کے بعد قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کمرے میں آئیں سب لوگ. ہم لوگ چلے گئے کمرے میں, تو انہوں نے پہلے اپنے بارے میں بتایا کہ للہ سے ان کا تعلق ہے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا, اور کیسے فقر کی دنیا میں ان کا آنا ہوا. اور پھر فرمانے لگے کہ 4 سال تک میں جذب کی کیفیت میں تھا. اللہ تعالیٰ کے نور سے جب کوئی مس ہوتا ہے تو اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ انسانی جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو میں بھی جذب کی کیفیت میں رہا 4 سال تک. اور پھر 4 سال کے بعد جب جسم کول ڈاؤن ہونا شروع, ان کے الفاظ تھے ہمارے لیے زیادہ سمپل کر کے وہ بتا رہے تھے سر کہ جب جسم کول ڈاؤن ہوا اور پھر سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا, تو فرمانے لگے کہ اس کے بعد بابے نے نہ دھوپ دیکھی, نہ آندھی دیکھی, نہ طوفان دیکھا. جہاں کوئی دکھی پریشان بیمار بابے کو پتہ چلا, بابا وہاں دعا کرانے پہنچ گیا. تو فرمانے لگے کہ میں جب پہلی دفعہ اسلام آباد اس فقر کی دنیا میں آنے کے بعد آیا, تو یہاں پہ ایک کاکی تھی جو کینسر کی مریضہ تھی اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی. تو بابے نے اس کو دعا کرائی. میں اس دن فرمانے لگے کہ میں آج اس سے ملا ہوں اور بالکل ٹھیک ہے وہ, اور ایفیکٹس اس نے رکھی ہوئی اور پورے اسلام آباد میں دوڑاتی پھرتی ہے. پھر ہم سے پوچھنے لگے کہ تم لوگوں نے کبھی دیکھا کہ یہ پرانی تہذیبیں جس طرح موہنجو دڑو ہے, وہاں سے مٹی کے برتن نکلتے ہیں اور ہزاروں سال مٹی میں رہنے کے بعد بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا, دیکھا تم لوگوں نے؟ تو ہم نے کہا جی بابا جی دیکھا ہے ہم نے. تو فرمانے لگے کہ کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی قبر کھلی ہو اور کوئی کئی 100 سال سے مدفون ہو اس میں اور وہ صحیح حالت میں نکل آئے؟ تو ہم نے کہا جی سنا ہے ایسا. تو فرمانے لگے کہ بیٹا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ وہ مٹی کے برتن اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہ آگ میں پکتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نور کے ساتھ جو مس ہوتا ہے, جس طرح مٹی کا برتن پک جاتا ہے اس طرح اس کا جسم بھی پک جاتا ہے, اور اس کو کوئی مٹی حشرات جو ہیں حشرات الارض وہ اس کو پھر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور کہنے لگے کہ یہ فیض کا بانٹنا بڑا مشکل کام ہے. فرمانے لگے کہ جب دھمال ڈل رہی ہوتی ہے اور فیض میں بانٹتا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اپنی دونوں انگلیاں ایک سوئچ بورڈ میں دی ہوئی ہیں اور کرنٹ جس طرح کسی کو لگے وہ کیفیت میری ہوتی ہے. ڈاکٹر شہزاد بھی وہیں پہ تھے. تو پھر ہمیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شہزاد کے بارے میں کہا کہ یہ للہ جاتے ہیں. فرمانے لگے کہ میرے علاقے کے لوگ بہت غریب ہیں, تو آپ سب ڈاکٹر ہو, آپ جاؤ ان کی خدمت کرو اور سورہ رحمان سے ان کا علاج کرو. ڈاکٹر شہزاد سے سیکھو کہ سورہ رحمان سے علاج کیسے کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بیٹا بابا دنیا میں باہر نکلو اور لوگ دنیا کا علاج کرو سورہ رحمان سے, دنیا کو بتاؤ زندہ قومیں کیا ہوتی ہیں. پھر کہنے لگے کہ میرے پاؤں کون دبائے گا؟ تو میں اور ڈاکٹر جنید ہم نے فوراً ہاتھ کھڑا کر لیا. تو کہنے لگے آ جاؤ, لیکن بہت آرام سے بہت آہستہ آہستہ پاؤں دبانے. تو ہم دونوں پاؤں دبانا شروع ہو گئے. تو وہ نومبر کا اینڈ تھا, دسمبر کے شروع کے دن تھے. تو باہر سخت سردی تھی. پہلے تو میں کمرے میں بیٹھا تھا تو میں نے جیکٹ پہنی تھی. پہلے تو میں جیکٹ اتاری, پھر میں جب پاؤں دبانا شروع کیے تو پسینے آنے شروع ہو گئے. اور جس طرح کبھی وہ الیکٹرک ہیٹر سامنے پڑا تو کبھی کبھی فیل ہوتا کہ ویوز آ رہی ہیں ہیٹ کی.
تو میں پاؤں دوبارہ تو مجھے لگ رہا تھا میری چن کو سینے سے نا اس طرح ہیٹ ویوز نکل رہی ہیں اور یہاں پہ آ کے لگ رہی ہیں. تو میں بڑا ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا. میں کہ یہ جو کتابوں میں قصے سنے تھے یعنی آئی ایم ایکسپیرینسنگ اٹ. تو خیر کچھ دیر کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ ان دنوں میں کمیونٹی سینٹر اپارا میں استما کے علاج کے حوالے سے اسٹال بھی تھے اور اس میں سورہ رحمان کا اسٹال بھی تھا, ڈاکٹرز بھی تھے, حکیم اور ہومیوپیتھی کے ڈاکٹرز بھی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ کل ہم وہاں جائیں گے تو جس نے آنا ہے وہاں پہ جائیں. تو وہ پھر دوسری ملاقات وہاں پہ اگلے دن ہی ہوئی اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم لوگ رہے, ٹائم گزارا. پھر شام کو آپ کے گھر پھر دوبارہ آئے. میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا تو کہنے لگے کہ اگلے دن کے حوالے سے کہنے لگے کل صبح صبح کون آئے گا. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو کہنے لگے جس طرح آ جائے تھے. تو میں نے اس وقت ہم ان کو بابا جی کہہ کے بلاتے تھے. تو میں نے کہا بابا جی مجھے تو ہوش نہیں رہا, گھر واپس جا کے سویا ہوں. تو آنکھ ہی جب کھلی تو دیر ہو گئی تھی. تو مسکرائے اور پھر کہنے لگے ٹھیک ہے کل آ جانا. تو بابا جان اگلے دن پھر ہم لوگ کمیونٹی سینٹر گئے. تو اس دن پھر ان سے ملاقات ہوئی. پھر اس دن ہم لوگ وہاں سے فارغ ہو کے چودھری سکندر صاحب کے گھر چلے گئے جو کہ قریب ہی تھا وہاں سے, اور وہاں پہ بیٹھے رہے. وہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا. جب امی کو پتہ چلا کہ جانا ہے صبح تو کہنے لگیں کہ وہ خاتون پھر اڑ گئی ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا کہ آپ دعا کریں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو. اب وہاں پہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے, چیئر تھی اور ٹیبل تھا اور اخبار پڑھ رہے تھے. تو ہم کافی سارے 10-12 لوگ ہم لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے احترام سے. اب میں جھجک رہا تھا, میری ہمت نہ ہو کہ میں بات کروں. تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ سارے ایک ایک کر کے جائیں تو پھر میں بات کروں گا, اور وہ سارے ایک ایک کر کے چلے گئے. اب میں اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور میری پھر بھی ہمت نہ ہوئی. جب میں گھر گیا امی نے پوچھا تو میں نے کہا یہ ہوا. تو انہوں نے مجھے خوب جھڑکیاں دی کہ تمہیں موقع ملا پھر بھی بات نہیں کی. لیکن یہاں پہ مثلا میں بات ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ خبیر ہے, ہمیں خبر دیتا ہے, اور اللہ بصیر ہے, ہمیں بصارت دیتا ہے. میں بات تو نہیں کر سکا بابا جان, لیکن تیسرے دن وہ خاتون جو ہے نا وہ گرفتار ہو گئی. تو وہ کہیں جعلی کرنسی کہیں کسی کو دے رہی تھی, وہاں وہ پکڑی گئیں اور وہ جیل میں گئیں اور گھر ہمارے حوالے ہو گیا. اچھا جی, یہ جو للہ میں فری میڈیکل کیمپ لگتا تھا, جی بھائی, میں نے دیکھا تھا ایک ہفتے آپ جا رہے ہیں, ایک ہفتے شہزاد جا رہے ہیں. جی بھائی, یہ وہاں جا کے وہ کیا نام تھا ہمارے وہ جو تھے غلام ربانی صاحب, ربانی صاحب مرحوم, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ریسورسز کم تھے, میڈیسنز کم تھیں, دوائیاں بھی وہاں پہ ہوتی تھیں, پر وہاں جا کے کرتے کیا تھے بابا جان؟ وہاں پہ ایک تو سورہ رحمان کا میسیج دیتے تھے لوگوں کو, دوسرا یہ بس ان ریسورسز میں کوشش کرتے کہ جتنا بھی ہم کر سکیں, کیونکہ وہاں پہ لوگ واقعی بہت پور تھے فائنینشلی, حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے. وہ آتے تھے, پھر اس میں کچھ بابا جی کے عقیدت مند تھے, وہ کچھ میڈیسنز بھجوا دیتے تھے, کبھی کچھ ہم کوشش کر کے جتنی بھی ہو سکتی لے جاتے تھے. تو اس طرح بابا جان کچھ نہ کچھ سلسلہ وہ چلتا رہا وہاں پہ, اور خاص طور پہ تھا کہ سورہ رحمان کا پیغام ساتھ ساتھ ان پیشنٹس کو جو ہے ہم دیتے تھے. اور بہت عرصے تک آپ دونوں جاتے رہے, گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, جو بھی تھے. جی بھائی. اچھا جی, ابھی یہ جب آپ نے فری میڈیکل کیمپ لگنا شروع ہوا تھا اور 2 مہینے ہی گزرے تھے جی بھائی, کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ واصل بحق ہوئے, جی بھائی, کیا محسوس ہوا؟ بھائی وہ ایک بڑا شاکنگ نیوز تھی, کیونکہ میں اپنی ڈیلی روٹین میں اسی طرح کلینک کی طرف جا رہا تھا تو مجھے فون آیا. خیر پھر میں اور ڈاکٹر جنید ہم لوگ پہنچے. اس دن کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا. جب واپس گئے تو بہت زیادہ ایک فیلنگ یہ تھی کہ جیسے ایک انسان بہت عرصے سے سوچ رہا کہ مجھے خزانہ مل جائے اور وہ اس کو مل جائے, اور پھر اس کے بعد وہ ملنے کے بعد وہ اس سے کہیں گم ہو جائے. تو ایک بہت زیادہ ایک لاس کی فیلنگ تھی کہ کیا ہوا. یعنی ابھی تو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی, اور اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایسی ہستی سے ملاقات ہوئی, اور پھر اس کے بعد وہ پردہ فرما گئے دنیا سے. تو اس طرح کی فیلنگ بابا جان تھی بہت زیادہ. اچھا جی, یہ تو ظاہر ہے مجھے اب یاد نہیں, چونکہ ہم تو اتنا اس میں پہلے وہ یہاں تھے, ہاسپٹلائز تھے, پھر ہم ان سے ملنا اور پھر یہ درد آشنائی کیسا لگتا ہے؟
بغیر کسی یونیورسٹی میں گئے، بغیر کوئی تعلیم، کیسا علم ہے کہ خود ایک شخصیت جو ہے وہ صاحب مکمل علم ہے، ایک خزانہ ہے جیسے آپ نے کہا. جی بھائی جان، یہ بہت بڑی تبدیلی تھی زندگی میں، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات. اور پھر کیونکہ میری بہت زیادہ ملاقات نہیں رہی ان کے پردہ فرمانے کے بعد، پھر میری یہ خوش نصیبی رہی کہ آپ کے سائے شفقت میں آیا. اور پھر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پھر جو زیادہ ان کی شخصیت کے حوالے سے علم ہوا وہ آپ کی زبانی ہوا اور پتہ چلا. اور جو تربیت آپ نے کی تو بابا جان اس میں یہ جو ایک فیکٹر ہے کہ اندر سے پہلے بھی کبھی آواز آتی تھی، لیکن وہ یہ تھا آرام سکون سے تسلی سے اسے سلیپنگ پلز دے کے اس کو سلا دیتے تھے. لیکن یہ جو ایک اس کی تقویت تھی، اس کو قوت جو ملی کہ وہ آواز جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہونی شروع ہو گئی. اور ایک جو خیالات کا تسلسل ہے، یقینی طور پہ مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ انسان اپنے دماغ جو ہے اس کا وہ جنریٹ نہیں کرتا تھاٹس. یہ مجھے لگتا ہے ایک ریسیور ہے صرف. اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھے خیال بھی آتا ہے اور ابلیس اس کو برا خیال بھی دیتا ہے. یہ صرف ایک ریسیور ہے اور آگے سے پھر اس کا دل ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس خیال کی طرف جانا ہے. تو یہ جو ایک اچھے خیالات کا ذہن میں آنا جو ہے، یہ جو سلسلہ ہے اور تسلسل ہے، یہ ان سے ملاقات کے بعد جو ہے یہ بڑھنا شروع ہوا. اور جس طرح ضمیر کی جو آواز جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوئی ان سے ملاقات کے بعد. واہ. ڈاکٹر صاحب آپ کڈنی کے امراض کے ڈاکٹر ہیں، ایم آئی رائٹ؟ جی بھائی. علاج تو آپ کرتے ہی ہیں، دوائیاں بھی پرسکرائب کرتے ہیں، سورہ رحمان کا بھی ساتھ ساتھ بتاتے ہیں. جی بھائی جان، جس طرح کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تھیں اور آپ بھی ہمیں ہمیشہ اس چیز کی تاکید کرتے ہیں کہ سورہ رحمان کا پیغام پھیلاؤ. میرے لیے جو بہت ایک پازیٹیو اور ایک سرپرائزنگ واقعہ تھا، وہ میں پیمس میں ہی او پی ڈی میں تھا. تو ایک کاکی آئیں اپنی والدہ کو لے کے، تو کہنے لگی کہ میری والدہ کے گردوں کے ٹیسٹ تھوڑے سے خراب ہیں، ان کو کینسر ہے. تو گائنی کے شعبے والوں نے کہا ہے کہ یہ آپ جائیں نیفرولوجی میں پہلے یہ دکھا دیں، یہ تھوڑی بہتری اس میں آئے گی تو پھر ہم ان کی سرجری کریں گے اور اس کو نکالیں گے. تو میں نے جب وہ دیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو تھوڑا سا آپ یہ ہے کہ فلوئڈس زیادہ دیں، پانی زیادہ پلائیں، کچھ میڈیسن ایڈجسٹ کی، اور پھر ان کو کہا کہ سورہ رحمان آپ سنیں. طریقہ میں نے ایک پیپر پہ لکھ کے دیا. تو وہ چلی گئیں. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ وہاں پہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی تھیں. تقریباً 8-10 دن کے بعد جب میری ہی ڈیوٹی تھی تو وہ دونوں دوبارہ آئیں. تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور یہ ان کے پیپر تھے. تو مجھے یاد نہیں رہا. تو میں نے کہا نہیں میں نے ان کو پہلے نہیں دیکھا، آپ مجھے ڈیٹیل سے بتائیں. تو وہ کہنے لگے نہیں آپ نہیں دیکھا تھا، آپ نے سورہ رحمان کا میسیج دیا تھا. تو وہ جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے یاد آ گیا کہ نہیں ان کو میں نہیں دیکھا تھا. تو میں نے کہا جی بتائیں ابھی کیسی طبیعت ہے. ٹیسٹ ان کے تھوڑے بہتر ہوئے تھے، لیکن جو بہت سرپرائزنگ تھا وہ یہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تو معجزہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ 1 ہفتے کے بعد ہمیں بلایا تھا انہوں نے دوبارہ اسیس کرنے کے لیے. ہم جب گئے تو ڈاکٹر کہنے لگیں کہ میری والدہ کو کہ آپ آئیں ذرا میں ایک دفعہ الٹرا ساؤنڈ کر لوں. جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہوں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں شاید اتنا کلیئر نہیں ہو رہا تو سی ٹی اسکین کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب سی ٹی اسکین کیا تو اس میں بھی کینسر نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں. تو میرے لیے بہت ایک سرپرائزنگ چیز تھی کہ یہ سورہ رحمان انہوں نے سنی ہے اور کتنا بڑا ایک ان کی لائف میں چینج آیا کہ یہ کہاں سرجری ان کی پلان ہو رہی تھی اور اب یہ ٹھیک ہے. تو اس سے بابا جان پھر اور تقویت ملی. اور ظاہر ہے اس طرح جب پیشنٹ آ کے بتاتے ہیں سورہ رحمان کے حوالے سے کہ اتنا فائدہ ہے تو اور پھر تقویت ملتی ہے کہ اور پیغام جو ہے پھیلایا جائے. واہ. دیکھنے جی کہ ایک قرآن کے سننے سے کیا کچھ ہوتے، محبت سے دیا گیا پیغام. آپ نہایت ہنس مکھ ہیں، نرم دل ہیں، انسان بھی ہیں.
اور تقریباً تمام معاملات کو ذرا افہام و تفہیم محبت سے حل کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک افراتفری اس میں آپ کیسے زندہ رہ رہے ہیں؟ بابا جان وہ لائف کی ساری فرسٹریشنز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خیال تو آتا رہتا ہے، جنریٹ ہوتا رہتا ہے. پیسے کے حوالے سے ہے، آسودگی کے حوالے سے ہے، فیوچر کے حوالے سے ہے. لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق کی وجہ سے آپ کی تربیت کی وجہ سے ایک صبر اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے. جب وہ باوین اس صبر و ٹھہراؤ کی وجہ سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں پھر دب جاتی ہیں. ورنہ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ایک دوڑ ہے، جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے کہ نفس جو ہے وہ ایک چیز حاصل کر لو گے تو پھر دوسری، اس سے تیسری. تو مجھے یقین ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ اس سلسلے سے میں نہ جڑا ہوتا تو میں بھی پیسے کی دوڑ میں یقیناً لگا ہوتا اور ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا کہ بس پیسہ کسی طرح سے آئے. تو بنیادی طور پہ اس تعلق کی وجہ سے وہ صبر ہے، وہ ٹھہراؤ ہے کہ جو ہے نا کچھ سکون زندگی میں رہتا ہے، اور یہ خیالات پھر اتنا تنگ نہیں کرتے. although آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے. ساتھ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں، کولیگس ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بس پیسے کی دوڑ میں ہیں اور پیسہ بھی بے تحاشا وہ کما بھی رہے ہیں، ایسا نہیں. تو اس کا ایک خیال سا جنریٹ ہوتا ہے، لیکن وہ جو رحمت ہے وہ پھر ڈھانپ لیتی ہے، سکون آ جاتا ہے. بابا جان اگر ہم یہ قلندر پاک سے آپ کی ملاقات ہوئی اور مجھے پتہ ہے کہ یہ تقریباً 2004 کی بات ہوگی. جی جی بابا جان. آج اس بات کو 21 سال ہو گئے. جی آپ نے قلندر پاک سے ملے، آپ لیلا بھی جاتے رہے، فری میڈیکل کیمپ لگاتے رہے، آپ ہمارے ساتھ رہے، آتے رہے، دعاؤں میں آتے رہے، مستقل اٹیچ رہے. اگر یہ کہیں کہ جناب اس 21 سالوں میں جی بابا آپ کے اندر کوئی ایسی تبدیلی جیسے آپ کہیں کہ یہ جی بابا ایک واضح چینج ہے میری ذات کے اندر، شخصیت میں، وہ کیا ہو؟ بابا جان دل کی جو نرمی ہے وہ بابا جان بہت سگنیفیکنٹ چینج تھا. اور یہ احساس کہ دوسروں کے لیے احساس کہ اگر کوئی غلطی کر بھی دیتا ہے، پہلے تو جنگ ہوتی تھی، اچھا اس نے یہ کیا ہے، اچھا اب ٹھیک ہے، اب میں اس کے ساتھ پورا میرا مقابلہ ہے. لیکن اب وہ یہ احساس کہ وہ بھی انسان ہے. پہلے یہ سوال کہ کیا میں غلطی نہیں کرتا، میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں پورا دن، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر اس نے کر دی تو کیا ہو گیا. واہ. تو یہ ایک معافی اور ایک یہ احساس کہ یعنی اگر اس نے غلطی کر دی تو وہ کمتر نہیں ہو گیا اور میں برتر نہیں ہو گیا، میں بھی انسان ہوں، وہ مجھ سے اچھا ہی ہوگا. یہ جو پیغام ہے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانو، یہ بابا جان بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ایک زندگی میں تبدیلی. واہ. وہ مجھے یاد ہے میں پیمس میں گیا تھا غالباً، اور وہ ڈائلسس کیا اس میں گھس گیا تھا. جی تو جب میں نے وہاں لوگوں تو ایک ڈاکٹر صاحب ٹیکنیشین تھا جی جو ایک مریض کو ڈانٹ رہا تھا، خون طبیعت صاف لے کے آئے گا، پتہ نہیں کیا کیا اس کو سنا رہا تھا. تو میں نے کہا یار تو سائڈ پہ ہو جا، چونکہ ایک سینئر ڈاکٹر میرے ساتھ تھا. میں نے کہا میں نے ان مریضوں کو سورہ رحمان سنا نہیں. تو وہ مریض تھا، جب میں نے ڈائلسس کا پیشنٹ سورہ رحمان میں سنی اور میں نے اس کو ریکارڈ کیا، تو اس نے ایک بات کہی تھی کہ اس وارڈ میں یعنی پہلی مرتبہ میں نے اللہ کا نام سنا ہے اور میرے دل کو بہت سکون آیا ہے. میری طبیعت اتنی خراب تھی، ابھی آپ کے سامنے ٹیکنیشین صاحب کیا کہہ رہے تھے، تو میری اور بے چینی بڑی تھی، لیکن اب میرے دل میں قرار آ گیا. آپ کڈنی کے امراض کے اسپیشلسٹ ہیں، اکثر لوگوں کو میں نے اسی کرائسس میں دیکھا. کوئی ایک خاص ٹپ کسی تمام سننے والوں کو دینا چاہیں کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ اس مرض سے ہم سارے بچے رہیں؟ جی بابا جان میری اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ متوازن زندگی گزاریں. ایکسرسائز جو ہے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، خوراک میں توازن رکھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ خوراک کے حوالے سے بے احتیاطی بہت زیادہ ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو ڈائبٹیز کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہائپر ٹینسو ہیں تو وہ بلڈ پریشر کو کچھ نہیں سمجھتے. جس طرح آپ ذکر ابھی کر رہے تھے کہ نمک، اگر وہ ہائپر ٹینسو پیشنٹ اگر نمک بہت زیادہ کھانا شروع کر دے گا تو پھر وہ بہتری کی طرف تو نہیں جائے گا. تو ایک خوراک اور ایک ایکسرسائز اور ایڈیکویٹ فلوئڈ انٹیک یعنی مناسب پانی کا استعمال، یہ کرنا چاہیے. اس سے جو گردے کی مسائل ہیں وہ بہت حد تک بہتر رہتے ہیں.
ویری گڈ. اچھا جی، یہ آخری سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں، اس سماعت سورہ رحمان اور اس پیغام کے پھیلانے کے حوالے سے کتنی اہمیت ہے، کتنا اہم ہے، لوگوں کو کیا کہیں گے؟ یو آر اے ڈاکٹر جی بھائی جان. اور میڈیکل سائنس جی کو بھائی. پریکٹس کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پیغام کو بھی دیتے ہیں، تو اس کی اہمیت ذرا لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ سید بابا جان، اس میں جس طرح آپ بھی اکثر فرماتے ہیں کہ مزری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگ اس معاشرے میں ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے. جتنا زیادہ یہ چیز آگے بڑھتی جائے گی، معاشرے کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. اس لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. میرے سب کے لیے میسیج ہے، سورہ رحمان کا میسیج آپ جس کو بھی دے سکیں آپ دیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سورہ رحمان کا میسیج دینے سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ میں کسی کو میسیج دے رہا ہوں اس احساس کے ساتھ کہ اس کے لیے کوئی بہتری ہو جائے، لیکن یہ کام کرنے سے میرے اپنے اندر ایک ریوائول ہو رہا ہوتا ہے، میرے اپنے اندر بہتری ہو رہی ہوتی ہے. یہ چیز بڑی اہم ہے. یہ صرف سورہ رحمان کا میسیج دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے تو چلیں اہم ہے ہی ہے، لیکن ہم سب کے اپنے لیے بہت اہم ہے. ہم جتنا زیادہ اس پیغام کو دیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر اس انرجی کا ریوائول ہوگا. ہمارے اندر جو شر کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ان سے لڑنے کے لیے جو قوت ہے وہ زیادہ پیدا ہوگی. تو یہ دوسروں کے لیے صرف اہم نہیں ہے، اپنے لیے بھی یہ اتنی اہم ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ تشریف بھائی. لائے آپ نے بڑے مدھم دھیمے انداز میں ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے بتایا، خاص طور بہت پہ شکریہ کلندر بھائی. پاک سے جو ملاقات ہے جی بہت اس کو شکریہ بہت بھائی. اچھے طریقے سے بتایا. جی.